بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آجنا سبق میم ساکن نے قواعد پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم نی تلاوت کرنے نے دوران مختلف جگہوں پر میم ساکنیاں ترے صورتاں سڑے سامنے اشنیاں۔ انہاں پہلی صورت یہ آئی کہ کسے کلمے نے اندر میم ساکن تھی فوراً بعد ملیا ہوا اگلا میم اچھا ہے جڑا متحرک ہے، تو پھر میم ساکن کی میم متحرک نے اندر مدغم کرساں ادغام کرساں اور اس کی دو حرکات نے برابر لمبا کرساں اور غنہ نی آواز کٹساں۔ اس قاعدے نا نام ادغام شفویہ۔ ان سوال یوں پیدا ہونا کہ غنہ کس طرح کریے، یا غنے نی آواز اس طرح کرنی کہ آواز کی نک نے بانسے وچ کھڑی تے بن بنائٹ نی صورت بھی دو حرکات نے برابر لمبا کرنا۔ غنہ نک نے بانسے تھی ادا ہونے والی بن بنائٹ نی آواز ہی، اور اس نے دوران دونوں اوٹھاں کی آپس وچ ملانا ہونا۔ مثلا طائرکم معکم، اتھے میم ساکن تھی بعد میم اچھی گی اگیں اور وہ زبر والی میم ہی، اس واسطے اس پر شد لائی تو اس کی ادغام کرساں اس میم کی اگلی میم وچ۔ اچھا اسی طرح اما یشرکون، اتھے بھی میم ساکن تھی بعد میم متحرک کی، اور آمنہم من خوف، آمنم من خوف، میم مجزوم یا میم ساکن تھی بعد میم متحرک کی، اتھے بھی اس نا میم نہ دوئے وچ اگلے میم وچ ادغام ہو سی اور غنہ نی آواز پیدا ہو سی۔ تھے دوئی صورت یا ہوئی سکنی کہ اگر کسے کلمے وچ میم ساکن تھی بعد حرف با اچھے با، تو اس میم کی دو حرکات نے برابر لمبا کرساں اور اخفا کرساں۔ اخفا کس طرح ہونا؟ اخفا نا مطلب آ چھپانا، زبان اس نے دوران ساکت رہسی اور میم ساکن نی آواز کی نک نے بانسے تھی ادا کرنا، دو حرکات نے برابر لمبا کرنا۔ اس قاعدے نا نام اخفاء شفویہ۔ مثلا فاحکم بینکم، میم مجزوم یا میم ساکن تھی بعد با نا لفظ اچھی گا، اس واسطے اس میم پر اخفاء ہو سی، اس کی دو حرکات نے برابر لمبا کرساں۔ کنتم بھی، اس تھے میم ساکن تھی بعد با آئی، اتھے بھی اخفاء ہو سی۔ ترمیہم بحجارہ، میم ساکن تھی بعد با اچھی کی۔ تری صورت میم ساکن نی یا ہونی کہ میم ساکن تھی بعد کسے بھی کلمے وچ میم اور با تھی علاوہ کوئی اور حرف اچھی گچھ ہے، باقی حروف ابجد وچا کوئی بھی میم اور با تھی علاوہ اچھا ہے تو پھر میم ساکن کی ظاہر کری تے پڑھساں، یعنی کہ میم بالکل ظاہر ہوئی گی سی کہ میم پڑھیا گا۔ اس قاعدے نا نام اظہار شفویہ، اس وچ میم نی مقدار ایک حرکت نے برابر ہو سی۔ مثلا لم یلد ولم یولد، اتھے میم ساکن تھی بعد آئی دو جگہوں پر، اور اس واسطے اتھے میم کی ظاہر کرساں اظہار کرساں۔ متاعا لکم ولانعامکم، ایکم احسن عملا، علم نشرح۔ آخر وچ یا گزارش ہی کہ اپنے حلقہ احباب، اپنے عزیزاں رشتہ داراں دوستاں جان پہچان والیاں کی ان اسباق تھی آگاہ فرماؤ، تاکہ کسے ہور نے نال نال تساں نہ اپنا بھی پھیلاوے اور قرآن کریم نی اشاعت وچ تساں نہ بھی حصہ شامل ہوئے۔
مع السلامہ.